أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسول سید کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سب کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے قاری صاحب ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسہ سیدنا و امامنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، عظمت اور اس حوالہ سے گفتگو کی جائے۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا سال کا آغاز ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس پہلے مہینے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ 27 ذوالحجہ کو جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے تلواروں اور نیزوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر یکم ذوالحجہ کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ محرم کی 10 تاریخ کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے۔ شہادتیں اور اس طرح کے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ جو اس کائنات میں آنا ہے اس نے اس کائنات سے جانا ہے، چاہے وہ کوئی اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ ولی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ دوسری بات، جانے کا طریقہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ اس دنیا کائنات سے کیسے جانا ہے اس کا طریقہ طے نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان تھا، آپ کی یہ عظمت تھی۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ اگر اس دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔
یہ شرف، یہ عظمت، یہ شان و مرتبہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، جو اس کائنات میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اس سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ عظمت بھی، یہ شرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اسرائیل آ کر اجازت طلب کر رہے ہیں، یہ عظمت اللہ رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال شہادت، جتنے بھی اس دنیا کائنات سے جانے کے طریقے ہیں، سب سے عظمت والا طریقہ جو ہے، سب سے عظمت والی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ شہادت وہ عظیم رتبہ ہے، شہادت وہ عظیم منصب ہے جس پر فائز ہونے کے لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ جانا تو ہے ہی ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں آؤں تو تیرے راستے میں اپنی گردن کٹوا کے آؤں۔ اللہ اکبر! آپ رسولوں کے امام ہیں، کتنا عظیم و شان مرتبہ ہے۔ آپ ساری کائنات کے سالار ہیں، کتنا بڑا منصب ہے۔ اتنی شانوں عظمتوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ شہادت کو مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ سے آپ نے ایک مرتبہ نہیں، ایک مجلس میں 3 مرتبہ دعائیں کی اور کہا کہ اللہم ارزق شہادتاً فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے کائنات کے رب، میں محمد رسول اللہ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، آپ پھر زندہ کر دیں، میں پھر شہید ہو جاؤں، آپ پھر زندہ کر دیں، میں پھر شہید ہو کر آپ کے دربار میں پہنچوں۔ اس بات کو سمجھیے کہ کائنات کے امام، عظمتوں کی اخیر ہو جاتی ہے ان پہ، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، موت کے فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں، اور جبریل امین جو فرشتوں کا سالار ہے وہ آپ کے سواری کی لگام کو تھامتا ہے۔ عظمتوں کے اتنے بڑے مناصب پر فائز ہونے کے بعد بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کوئی اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ان سارے مناصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول اس کی تمنا اور التجا کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں شہید ہونے والے کے لیے یہ عظمت ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی جنت کے دروازے اس کے لیے پہلے ہی کھول دیتے ہیں، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، اللہ کا جتنا مرضی کوئی ولی بزرگ کیوں نہ ہو، سب کو قبر میں جانا ہے، سب سے حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ واحد دنیا کی ہستی ہے، یہاں اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، خون بہا کر اس دنیا سے جاتا ہے، زمین پر خون بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت پہلے الاٹ کر دیتے ہیں۔ اور ایسی شخصیت یہ شہید ہے، ایسی عظمت پر یہ فیض ہو کر جاتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اپنوں سے حساب، جس نے جان ہی دے دی اس سے کیا حساب کرنا۔ اللہ رب العزت اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عظمت عطا کرتے ہیں، اور شہید جب جنت میں چلا جائے گا اللہ پھر اس سے پوچھیں گے، اللہ اس سے پوچھیں گے ہاں میرے بندے کچھ اور چاہیے؟ صبح و شام، دوپہر، لیل و نہار، عظمتوں میں، رفعتوں میں، شان و شوکت میں، اللہ کے احسانات میں، اللہ کے فضل میں، رحمتوں میں، نعمتوں کے اندر، اللہ اس کے بعد کیا چاہیے؟ کہا کوئی اور خواہش ہو تو جنتی جنت میں ایک ہی خواہش کرے گا، شہید جنت کے اندر صرف ایک خواہش کرے گا، اللہ جو مزہ آپ کے راستے میں گردن کٹانے میں آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے وہ کہے گا اللہ ایک ہی خواہش ہے، آپ ہمیں
دنیا میں بھیج دیں، پھر ہم آپ کے راستے میں لڑیں اور پھر گردن کٹوائیں، خون بہے اور پھر جنت میں آئیں۔ یعنی یہ اتنا مزہ ہے جنت میں جانے کا، اور شہید کی شہادت میں یہ عظمت والا مقام ہے، یہ رفعت والا مقام ہے، اور یہ اللہ عام بندوں کو نہیں عطا کرتا، یہ عام بندوں کو نہیں، یہ نصیب والوں کو، یہ عظمت والوں کو، یہ نصیبے والوں کو یہ عظمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور میدان جہاد میں، میدان کارزار میں دشمن کے سامنے چلے جانا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اور اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں، اسلام کے جتنے بھی کارنامہ جو ہے نا وہ یہ مارکے ہیں، ان سارے مارکوں میں اگر صحابہ کرام کو لڑوایا ہے تو اللہ کی رضا کے بعد، رسول اللہ کی اطاعت کے بعد جذبہ شہادت سے، اور جذبہ شہادت سے مسلمان لڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری کے آخر میں مسلمان ہوتے ہیں، بعض روایات میں، تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ 8 ہجری کے اوائل میں مسلمان ہوئے۔ بہرحال سن 7 ہجری کے آخر میں یہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی جنگ موتا کے اندر یہ جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول امیر مقرر کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اس کے بعد جعفر طیار جو حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے وہ امیر بنیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں گے۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں سلیکٹ کریں، لیڈر بنائیں اور کمانڈ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ تینوں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ کے منہ بولے بیٹے، حضرت جعفر طیار سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے، یہ سن 6 ہجری میں گئے ہوئے تھے حبشہ ہجرت کے لیے، اور وہاں نجاشی کے دربار میں بھی اس نے اسلام کی نمائندگی کی، سورہ مریم پڑھ کے نجاشی کو بھی بتایا۔ عبداللہ بن ربیعہ بھی گیا ہوا تھا، عمر بن عاص بھی گیا ہوا تھا کہ یہ بنگوڑے نعوذ باللہ مسلمانوں کے یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو ہمارے پاس واپس بھیجیے۔ اور یہ نجاشی آپ کے بارے میں، آپ کے نبی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کم و بیش 100 افراد کے لیڈر تھے جو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کر کے گئے تھے۔ جعفر طیار کو بلایا گیا، کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی۔ ادھر سارا مجمع رو رہا ہے، اور دیکھا تو نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور نجاشی مسلمان ہوا۔ عبداللہ بن ربیعہ کو، عمر بن عاص کو، مکہ کے ان سفیروں کو واپس کیا، اور کہا کہ مسلمانوں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں نجاشی بیٹھا ہوں پوچھ لوں گا۔ یہاں ہجرت سے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے سن 7 ہجری میں، محرم کے مہینہ میں خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ سیدھے وہاں سے قافلے کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں آ کے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول اتنی محبت دیتے ہیں، اتنا احترام دیتے ہیں۔ خیبر فتح ہو چکا ہے، کتنی بڑی خوشی ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی، کتنی بڑی خوشی کے لمحات ہوں گے۔ لیکن رحمت کائنات فرماتے ہیں، جعفر طیار کو ملنے کے بعد مخاطب کر کے کہا، اے جعفر، آپ کے آنے سے مجھ محمد کو فتح خیبر سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے آنے سے، آپ سے مل کے اتنی خوشی خیبر کے فتح ہونے سے نہیں ہوئی جتنی آپ کو مل کے، آپ کے آنے سے مجھ محمد کو خوشی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں سن 8 ہجری میں غزوہ جنگ موتا کے موقع پر۔ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید کو مسلمان سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، سن 7 ہجری کے آخر میں مسلمان ہوئے تھے، نئے مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کو اپنا جو ہے نا وہ لیڈر بنایا، آگے کیا، کمان ہاتھ میں دی، 9 تلواریں توڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ ایک چھوٹی سی عراقی یمنی تلوار آپ کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں
جو ہے نا جنگ موتا کا فیصلہ کرتے ہیں، مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ساتھ وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور مدینہ والے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جعفر طیار نے کمان سنبھال لیے، اب حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اللہ کے راستے میں آ گئے ہیں، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اب خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سارا مارکا ہوتا ہے، خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹتی ہیں، اور پھر 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بستر مرگ پہ پڑے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کوئی ایسا مارکا، کوئی ایسی جہادی مہم، کوئی ایسی جنگ اور قتال کا موقع جہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شریک ہوئے ہوں اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نہ دی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو، اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مارکہ پر ان کو سن 17 ہجری میں معزول کر دیا تھا، کمانڈر بن کر یہ آگے کمانڈ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچتا ہے، سپاہی بن کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، وہ کمانڈر بن کے لڑا جائے یا سپاہی بن کے لڑا جائے، ہم تو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، کوئی عہدوں کی، کوئی منصبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں یہ عظیم صحابی، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹایا اس لیے تھا کہ یہ عرب کے اندر لوگوں کے ہاں اور دوسرے غیر مسلموں کے ہاں یہ ایک روایت بن گئی تھی، اور یہ ایک توہم پرستی کی طرف معاشرہ جا رہا تھا کہ جس جنگ میں خالد آتا ہے اللہ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ فتح تو اللہ دیتا ہے نا، خالد کے آنے سے تو نہیں نہ ہوتی۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے ہٹایا کہ تاکہ مسلمانوں کے عقائد خراب نہ ہوں، لوگوں کے عقائد خراب نہ ہوں اسلام کے بارے میں۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ خالد بن ولید کتنی جنگوں میں لڑے، کتنے مارکوں کو سر انجام دیا، کتنی تلواریں ہاتھوں سے ٹوٹیں اور کتنے مارکوں میں شہید ہوئے، کس انداز سے، کس بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن شہادت سن 21 ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینہ میں یہ حضرت خالد بن ولید بستر مرگ پہ پڑے، اور جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کو جو ہے نا وہ تلواروں کا، نیزوں کا، تیروں کا زخم نہ لگاؤ۔ یہ شہادت اللہ عظمت والوں کو عطا کرتے ہیں، یہ جس کے نصیبے میں لکھی ہوتی اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت دی ہے، یہ ان کی عظمت ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اور اللہ نے اس کو صرف شہادت کے اعتبار سے نہیں چنا، کئی عظمتیں ہیں۔ ہم اہل سنہ والجماعت کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں، جو عقائد رکھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے، آئی ہے بات تو سن لیجئے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو عطا کیا ہے چن کے عطا کیا ہے، جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے چن کے عطا کیا ہے، کوئی بھی کم معیاری چیز اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی۔ یہ قرآن عطا کیا، رہتی دنیا تک جتنی کتابیں آئیں گی اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ساری مل کر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے چن کر چیزیں عطا کی ہیں، اللہ نے شہر عطا کیے تو مکہ اور مدینہ روح زمین پر عظمتوں والے اگر کوئی شہر ہیں تو ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے، اور یہی حرم ہے جس کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا سے اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اور جناب رسول اللہ کی دعا سے اللہ نے مدینہ کو حرم بنایا ہے۔
یہ دنیا کائنات پر اس نیلے آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر رہتی دنیا تک عظمتوں والے اگر کوئی شہر ہو سکتے ہیں تو ایک مکہ اور ایک مدینہ ہے بس۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے رمضان عطا کیا، تمام مہینوں سے بڑھ کر عطا کیا، لیلۃ القدر عطا کی، تمام راتوں سے نمایاں رات عطا کی، صحابہ یار جانثار عطا کیے۔ سارے نبیوں کے صحابہ مل کر بھی آپ کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے چن چن کر چیزیں عطا کی ہیں۔ نبیوں کے حوالہ سے دیکھیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے بالا ہیں، سارے نبیوں سے عظمت و رفعت والے ہیں۔ جس طرح آپ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، آپ سارے نبیوں سے عظمت و رفعت والے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے عظمت و رفعت والے ہیں۔ جس طرح سارے نبیوں کے گھرانے تھے، سارے نبیوں کے گھرانے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی تمام انبیاء کے گھرانوں سے افضل ہے۔ جو چیز اللہ نے عطا کی ہے عظمتوں سے بھری ہوئی عطا کی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عظمتوں والے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پہلی شان یہ ہے کہ آپ ان عظمتوں والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھ لیا، کائنات کا رب اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، پہلی عظمت یہ نوٹ کیجئے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں۔ عظمتوں والا گھرانہ، رفعتوں والا، شان و شوکت رکھنے والا گھرانہ کہ رہتی دنیا تک، آپ سے پہلے سے لے کر اب سے رہتی دنیا تک اس جیسا گھرانہ، اس جیسے عظیم لوگ، اس جیسی رفعت و مقام والی شخصیات اس کائنات میں آئی ہیں نہ آئی۔ اس لیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود کہا، یہ جو آپ کا گھرانہ ہے نا، یہ آپ کا گھرانہ ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چیزیں جتنی پاک صاف ہو سکتی ہیں، جتنی صاف ستھری ہو سکتی ہیں، عظمتیں رفتیں جس طرح دی جا سکتی ہیں، میں رب نے سب کچھ عطا کر کے تیرے گھرانے کو، تیری اس فیملی کو، تیرے اس گھرانے کو سب سے اونچا کیا ہے، سب سے اونچا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کے جسم پر اگر جہنم کی آگ حرام ہو سکتی ہے، تو جس کے لب اللہ کے رسول کے جسم کو لگے ہوں، جس کے لب اللہ کے رسول کے لبوں کو لگے ہوں، اللہ اکبر۔ کائنات کے امام علیہ السلام آپ سے اتنی محبت کرتے، آپ جب سوئے ہوتے، آرام کر رہے ہوتے، کسی کو اجازت نہیں تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو، صرف اکیلے حضرت حسن کو اجازت تھی، حضرت حسین کو اجازت تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، میں پہرا دے رہی ہوں، پاس بیٹھی ہوں، اللہ کے رسول کا خیال کر رہی ہوں، اللہ کے رسول کے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ حضرت حسین آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بیٹھ جاتے، سینے پر بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول اٹھتے ہیں ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گلے سے لگایا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس سے، پریشان سے لگنے لگ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کر مجھے کہا تھا آپ جیسے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا دریائے فرات کے کنارے لوگ اس کو شہید کر دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے آ کر وہ مٹی بھی دکھائی، کربلا کا وہ میدان ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں، حضرت سلمہ کی یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح حدیث ہے،
اللہ اکبر، عراق والوں نے آپ کو شہید کیا ہے، دریائے فرات کے کنارے پہ رہنے والا یہ معاشرہ، یہ کوفہ کے لوگ، یہ عراقی لوگ، اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں کتنے خط بھیجے تھے ان لوگوں نے۔ ان کے والد محترم جناب علی المرتضیٰ کو شہید کس نے کیا تھا؟ یہ کوفہ والے لوگ تھے، یہ عراقی لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حرم کے اندر موجود ہیں، ایک عراقی آپ سے سوال کرتا ہے کہ عبداللہ یہ بتلاؤ کہ حالت احرام میں احرام باندھا ہو آدمی، حج کے ارکان جو ہے نا وہ سر انجام دے رہا ہو، تو پھر اگر اس کے ہاتھوں سے کوئی مکھی مر جائے تو اس کا کیا فدیہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، ان بے وقوفوں سے پوچھو، یہ مجھ سے پوچھتے ہیں مکھی حالت احرام میں مر جائے تو کیا کفارہ ہے؟ یہی وہ ظالم ہیں، یہی وہ عراقی ہیں کہ جنہوں نے سب سے مہذب، سب سے معتبر اور سب سے عظیم خون جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون بہایا ہے۔ حضرت حسین کے خون کی پرواہ نہیں اور مکھی کے خون کی پرواہ ہوگی۔ عراقیوں نے شہید کیا ہے۔ یزید کو چھوڑیے، ابن زیاد کو چھوڑیے، عبید اللہ کو چھوڑیے، یہ ساری تاریخ میں آپ کے سامنے اس انداز سے رکھ سکتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون کون لوگ تھے؟ موٹی سی بات سمجھ لیجئے اور ایک جھٹکے سے حساب سے آپ سمجھ لیجئے، خط بھیجنے والے لوگ کون تھے؟ بلایا کس نے تھا؟ بلایا کس نے تھا؟ یزید نے خط بھیجے تھے؟ میں پاک کسی کو بھی نہیں کر رہا، تاریخ میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ بلایا کیوں نے تھا؟ اہل شام نے بلایا تھا، یزید اور ان کے لوگوں نے بلایا تھا، یا کوفہ والوں نے بلایا تھا؟ مسلم بن عقیل کو شہید کس نے کیا تھا؟ کن لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ چھپے تھے اور پھر جو ہے نا وہ مخبری کر کے وہاں لوگوں کو وہاں تک پہنچا کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کس نے